نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ الحج سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا جی، اور اس کے اندر جو سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے مضمون بیان فرمایا ہے وہ قیامت کی ہولناکیاں اور دل دہلا دینے والے مناظر کا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر پر سب سے اہم ترین انسان کی زندگی میں کل 7 مراحل ہیں۔ انسان کی زندگی میں کل 7 مراحل ہیں اور 7 کو میرے رب کریم نے اس میں بیان فرمایا۔ پہلا مرحلہ مٹی کے جوہر۔ انسان کس سے بنا ہے؟ بابا آدم کس سے بنائے گئے ہیں؟ مٹی سے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ صرف پہلے انسان کی بات ہے، پہلے انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر اس کے بعد کیسے بنے؟ نطفے سے بنے، سارے نطفے سے بنتے آ رہے ہیں نا جی۔ پہلے انسان صرف مٹی سے بنا، اس کے بعد تیسرا اللہ نے خون کا لوتھڑا ارشاد کرا، نطفے کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر گوشت۔ ماں کے پیٹ کے اندر پہلے نطفہ جاتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر بچہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ 7 ادوار انسان کی زندگی پر آتے ہیں، 8واں دور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ 7 کے ساتھ میرے مالک نے بیان فرما دیے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر انسانوں کو 6 گروہوں میں تقسیم کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں پتہ چلا پہلا گروہ مسلمانوں کا، دوسرا یہودیوں کا، تیسرا سابی کہلاتے ہیں ستارہ پرست کو، جو ستاروں کو پوجتے ہیں وہ سابی، پھر عیسائی، پھر مجوسی، اور پھر چاند کی یہ جو پوجا کرنے والے آتش پرست ہیں، ان کو ہم مجوسی بھی کہتے ہیں، آگ پرست ہے، سورج کی پوجا کرنے والے، اور آخری ہے مشرک جو بت پرست ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی ہیں اور ہندوستان کے اندر تو پھر اللہ کے فضل سے دبا کے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے چوتھا مضمون اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، پیارے ابراہیم ذرا یہ جبل قبیس کے اوپر کھڑے ہو کے بات دو نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، او دنیا والو آؤ اللہ کے گھر کا حج کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں آواز تو لگاؤں، یا اللہ تو بھی جانتا ہے وہ پہاڑ ہے سارا، آگے پہاڑی علاقہ ہے سارا، ریگستان پہاڑ ہے، یا اللہ میری آواز کس نے سننی؟ ارشاد فرمایا، پیارے خلیل آواز دینا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ آپ آواز دیں، آپ کھڑے ہوں، آپ آواز دیں۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جبل قبیس پہ کھڑے ہو کے۔ حضرت جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی تھا نا جی، اور جو میں عالم ارواح میں بھی تھا، وہاں تک پیارے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ دنیا والو، آؤ اللہ کے گھر کا حج کرو، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہے آ جاؤ۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پہ، وہ پکار پہ انہوں نے لبیک کہا، آج اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ نصیب فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے خوش نصیب لوگ بھی تھے جنہوں نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنتا ہی شور مچا دیا، لبیک 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 لبیک۔ کبھی عمرے پہ جا رہے ہیں، کبھی حج پہ جا رہے ہیں، کبھی عمرے پہ جا رہے ہیں، کبھی حج پہ جا رہے ہیں، بار بار اللہ کے گھر کا طواف ان کو نصیب ہو رہا ہے۔ اور میرے ورگے کے ڈھلے بھی ایسے جڑے بولے ہی نہیں، بندہ ساری زندگی ترستا ہی رہ جاتا ہے نا جی، یا اللہ ہمیں بھی حج کرا دے، عمرہ کرا دے، اپنا گھر دکھا دے۔ ہاں جی، یہ تو میرے رب کی مرضی، جو جتنا بولا بھائی۔ حضرت امام حسن نے 50 حج کیے، 50 حج کیے، اللہ اکبر۔ کیا یار، میرے خاندان کے اندر میرے ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک حیات رہے، آپ ہر سال تشریف لے جاتے تھے، اور 3 حج کیے انہوں نے، باقی پھر عمرہ شریف کرتے رہے۔ اور اس کے بعد چاچا جی نے تو پھر کمال ہی کر دیا، وہ تو ہر تیسرے چوتھے مہینے امریکہ سے عمرہ کرنے کے لیے پہنچے ہوتے تھے، ہر تیسرے چوتھے مہینے۔ میں کہتا ہوں تسی جڑے نے جی اتنے رولا ہی پا دیتا سی جدو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی سی، آؤ بھئی اللہ دے گھر دا حج کرو، آؤ، ہے جی بھئی۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، کئی ایسے بھی ہیں ساری زندگی تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن ان کو دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ اور میں قربان جاؤں، پھر اللہ بھی تو کریم ہے نا، دیدار تو محبوب کا کروانا تھا، فرمایا کوئی بات نہیں، زندگی میں نہیں ہو سکا تو قبر میں کروا دوں گا دیدار، قبر میں کر لینا۔ آج ان کو نہیں ہوا زندگی میں، وہ قبر میں کر لیں گے۔
پھر اللہ وحدہ لا شریک ہے اس میں مومنوں کی 4 علامتیں بیان کی، جس طرح کافر کی 4 علامت، اپنا منافق کی، پکے منافق کی کتنی نشانیاں؟ 4. پکے مومن کی کتنی نشانیاں؟ 4. مومن کی نشانیاں بیان کی قرآن نے، منافق کی نشانیاں بیان کی حدیث میں. مومن کی نشانیاں میں آپ کو عرض کروں، پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے مومن کی نشانی ہوگی اللہ سے ڈرے گا، خوف الہی اس کے دل میں ہوگا. دوسرا، جب بھی مصیبت اس کے اوپر پڑے گی نا، شور نہیں مچائے گا، واویلا نہیں کرے گا. مجھے ابا جی کا زمانہ یاد ہے، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم 5 دن بھوکے رہتے تھے، لیکن ہمارے ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا ان لوگوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. اللہ اکبر یار، وہ لوگ کیا جگرے والے لوگ تھے، 5 دن روٹی کھائی نہیں. تو میں نے کہا تھا پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہتے تھے یا لسی پی لیتے تھے یا دودھ پی لیتے تھے. اللہ اللہ خیر سے، لسی پی لی یا دودھ پی لیا، بس اسی سے ہمارا گزارا ہو جاتا. صابر لوگ تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے جو ہے نا جی مقامات سے سرفراز کرا. جو آج بھی صبر کرے گا، یہ مومن کی نشانیوں میں سے اللہ کا خوف، صبر کرنا. تیسرا، نماز نہیں چھوڑتے. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، نماز بندہ مومن نہیں چھوڑتا. چوتھی نشانی اللہ نے بیان کیا کہ وہ میری راہ میں خرچ کرے گا، وہ نیک لوگوں کے اوپر خرچ کرے گا. یہ 4 نشانیاں ہیں پکے مومن کی. اور پکے منافق کی بھی بتا دیں آپ کو. حضور نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. واذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ آ جائے. واذا اؤتمن خان، چوتھی جب بھی امانت دی جائے امانت میں خیانت کرے. بعض بندوں کی نا عادت ہوتی ہے، جس کا نمک کھانا اس کے ساتھ نمک حرامی ضرور کرنی ہوتی. پکا منافق، پکا منافق. میں نے اپنے بابوں سے نا جی، بزرگوں سے 2 چیزیں سیکھی ہیں اور بڑی کمال کی ہیں. جس کے پیچھے نماز پڑھ لو کبھی اس کی برائی نہیں کرنی. جس کے پیچھے نماز پڑھ لی نا، بس ختم ہوگی بات، ختم بس. اب اللہ جانے وہ جانے. دوسرا، جس کا نمک کھا لیا نا، اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرنی. نماز پڑھ لی جس کے پیچھے، بس سلوٹ ہے اس کو. اور جس کا نمک کھا لیا، بس سلوٹ ہے جی اس کو. نمک حرامی نہیں کرنی اور یہ کام نہیں کرنا. پھر اللہ وحدہ لا شریک، دیکھو آپ لوگوں کو دنیا میں کس طرح عزت عطا فرماتا. اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. آپ کسی کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو کیوں رسوا کرے گا کوئی؟ متفرق احکام پھر اس سورہ میں بیان کیا. مناسک حج کے بارے میں بیان کیا گیا، اقامت الصلاۃ کے بارے میں بیان کیا گیا، زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا گیا، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کے بارے میں بیان کیا. پھر ہم نے 18ویں پارے کا ابتدا کی. اس میں سب سے پہلے ہم نے سورہ مومنون کے مضامین کو دیکھتے ہیں جی. جنت کے وارث 8 لوگ ہیں. جنت کے وارث کتنے لوگ ہیں؟ 8 لوگ. یوں کہہ لیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ کون کون جنتی ہے. ایک تو میں کہتا ہوں نا جی آپ سارے ہی جنتی ہیں، ہاں جی. ایک اللہ بتا رہا ہے کہ جنتی کون کون ہے، ٹھیک ہے نہیں. پہلے نمبر پر مومن آدمی، ایمان والا جنت میں جائے گا، بے ایمان جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا، خبیث کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. خشیت الہی سے نماز پڑھنے والے بھی اللہ جو ہے ان کو جنت عطا فرمائے گا. تیسرا، بے ہودگی سے پرہیز کرنے والا. اکثر جو ہے نا جی لڑکے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں، ایویں ڈوئی تھپڑ مار دیتا ہے، کڑوں کڑوں، ایویں ٹردے انگلی کر گئے. ایک ہی گل ہوئی، بےہودہ باتیں. یہ عام بندے کو نہیں جو ہے نا جی وہ گوارا کہ کجا کے پھر کوئی دینی شخصیت یا مذہبی شخصیت والا شخص ہو، ایسا نہیں. بے ہودہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. جو بے ہودگی سے پرہیز کرے گا جنت میں جائے گا. زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے نا جی، سوائے بیوی اور باندی کے علاوہ، بس پھر اور کسی کے ساتھ نہیں. جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. شرمگاہ کی حفاظت. چھٹا، امانت دار، جس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے وہ جنت. 7واں، وعدہ وفا کرنے والا. 8واں، نمازوں کی محافظ. یہ حقیقی ورثات جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہی لوگ نماز کی حفاظت کرنے والا، یہ 8 لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنتی کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے. پہلا مرحلہ مٹی کا جوہر، دوسرا نطفہ یعنی قطرہ منی، تیسرا علقہ لٹکا ہوا وجود،
चौथा लोथड़ा चबाया हुआ, पाँचवां हड्डियों का ढांचा, छठवां गोश्त और पट्ठे, सातवां इंसानी हैयत, आठवां मौत बाद माँ ज़िंदगी, नौवां बिअसत क़यामत। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये 9 किस्म के जो अदवार थे इंसान के, माँ के पेट में कैसे आया, कैसे बना, कैसे बड़ा हुआ, बूढ़ा होकर मर जाएगा, मरने के बाद फिर ज़िंदगी देंगे, फिर क़यामत वाले दिन उठा दिए जाएंगे, ये इंसान की ज़िंदगी में 9 अदवार आते हैं, 10वां दौर कोई नहीं। कतरे से लेकर क़यामत तक ये 9 अदवार हैं। इन 9 दरवाज़ों से इंसान को गुज़रना ही गुज़रना है। वो मुसलमान है या काफिर है, उसने गुज़रना ही गुज़रना। फिर मज़ाहिर फ़ितरत के वजूद के बारे में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ज़िक्र फरमाया। हाजिर बाशी से 7 तहों के ऊपरी रास्ते, आसमानों की तख्लीक, बारिश उतार कर साकिना ज़मीन किया। अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाता है, ये देखना ज़रा मैंने आसमान कैसे बनाए, ज़मीन की तह कैसे बनाई। आज मानती है, आज साइंस मानती है ज़मीन तह दर तह है। हाँ जी, आज साइंस मानती है आसमान 7 हैं। अल्लाह कहता है देखो मैंने ये समंदर नहीं बनाया, बारिश बरसा के नीचे समंदर को महफूज नहीं कर दिया। और कुदरत के कुर्बान जाएं, कुदरत ने मीठा नहीं रखा समंदर को खारी रखा। मीठा पानी ख़राब हो जाता है, खारी पानी ख़राब नहीं होता। देखो सदियों से बड़ा नहीं हुआ समंदर में। और जब तक इंसानियत है ये रहेगा बाकी। जब इंसान ख़त्म हो जाएगा अल्लाह ताला इन चीज़ों को भी ख़त्म कर दे। ये सारी कायनात को हमारे खादिम बना के भेजा, हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वो अलग बात है कि हमने उल्टा काम कर दिया, हम अपने ही खादिमों की खिदमत में लग गए, हम अपने खादिमों के पीछे पड़ गए। नहीं 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 नहीं, वो अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह ने बहुत बड़ा पैदा किया, अपने लिए पैदा किया और कायनात को तेरे लिए पैदा किया है। दुनिया खुद ब खुद तेरे कदमों में आएगी। फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इसमें ज़िक्र फरमाया अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का। नूह अलैहिस्सलाम को कौम ने दीवाना कहा, झुठलाया, तो अल्लाह वहदहू ला शरीक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फरमाया एक एक जोड़ा रख लो और फिर दुआ करो। फिर आपने दुआ की। पहली दुआ थी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, अल्लाह हमें तूने इस ज़ालिम कौम से निजात अता फरमाई, तेरी हम्द है, तेरा शुक्रिया है। ये वो दुआएं मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा दुश्मन के नरगे में आ जाए, जब भी कोई बंदा परेशानियों में घिर जाए, जब भी बंदे को पता लग रहा हो कि अब मेरे ऊपर कोई भी जो है ना दरवाज़ा खैर का नहीं खुलने वाला, हर तरफ से खैर बंद हो गई है, हर तरफ से परेशानियाँ आ गई हैं, हर तरफ से मुझे मुसीबतों ने घेर लिया, ये दुआएं 2 पढ़ ले। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। पहले ये कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, पहले ये दुआ पढ़ ले। दूसरी पढ़ ले रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकम व अंता खैरुल मुनज़िलीन। जितनी मर्ज़ी मुसीबतें, परेशानियाँ, बलाएँ, आफतें, दरवाज़े सारे बंद हो जाएं, कायनात के सारे जादूगर आपके ऊपर चढ़ जाएं, ये दुआएं 2 पढ़ के अपने ऊपर फूंक लो। हर नमाज के बाद अल्लाह सारी बलाओं को दूर कर देगा, खैर ही खैरा हो जाएंगी, खैर ही खैरा हो जाए। उस वक्त पूरी दुनिया नूह अलैहिस्सलाम की हो गई ना दुश्मन। आपने ये दुआएं पढ़ी, अल्लाह ने आपको निजात अता फरमाई। तो अल्लाह के नबी की दुआएं हैं, ये पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बलाओं से हिफाजत मिल जाएगी। हज़रत हूद सालेह अलैहिस्सलाम को कौम ने अपने जैसा खाने पीने की बुनियाद पर अपने जैसा बशर कहा और ये कहकर झुटलाया कि मरने के बाद बोसीदा हड्डियाँ कैसे ज़िंदा होंगी और ज़िंदगी यही ऐश करो, यही है ऐश करो, कोई हिसाब व किताब नहीं। नबी की बद्दुआ पर खौफनाक आवाज़ ने उन्हें खसो खाशाक कर दिया, बर्बाद हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ कि कौम ने भी उन्हें अपने जैसा बशर कहा, झुटलाया, हालांकि वो रोशन निशानियां लाए थे। बिल आखिर वो भी हलाक हो गए। जिसने भी अपने नबी को बशर कहा और अपने जैसा कहा, वो कौमें बर्बाद और तबाह हो गए। हम भी देखें, हम अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमारे ऊपर हमारा अकीदा हमें कोई दूसरा नहीं बताएगा, हम बताएंगे हमारा अकीदा क्या है। दूसरे हमें बताएंगे, कौन बताने वाले होते हैं भाई, हम बताएंगे हमारा नज़रिया और अकीदा क्या है। हम कहते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद की आय मुबारका के हम तहत ये बयान करते हैं हुजूर की बशरियत का मुनकर काफिर है, हुजूर की बशरियत का मुनकर काफिर है। जिस तरह हुजूर की बशरियत का मुनकर काफिर है, हुजूर की नूरानियत का मुनकर भी काफिर है। ये नहीं कि हम सिर्फ हुजूर को नूर मानते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
ہم یہ کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، دونوں عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا، یہ حضور کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی نورانیت کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے، حضور کی بشریت کا منکر بھی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب حضور کی بشریت پر بات کریں تو حضور کی بشریت کیسی تھی؟ حضور کی بشریت ایسے تھی، ایک قدم بڑھاتے تھے، ایک ہاتھ بڑھاتے تھے، جنت کے پھلوں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ حضور کی بشریت ایسے تھی کہ لعاب اپنا کنویں میں ڈالتے تھے، کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا تھا۔ حضور کی بشریت ایسے تھی، آپ کا تھوک مبارک آنکھوں میں جاتا تھا، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ حضور کی بشریت مبارک ایسی تھی کہ حضور اپنا لعاب دہن مبارک پنڈلیوں پہ لگاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ حضور کا دہن مبارک ایسا تھا کہ حضرت صاحب بڑے سے بڑا بھی جو بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کے درمیان میں پانی کے 2 قطرے تھے، میں نے آنکھوں سے چوس لیے، حضرت وہ 2 قطرے کیا میرے سینے کے اندر علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے۔ حضور کی بشریت ایسے تھی، حضور کی بشریت ایسے تھی کہ حضور نے بول شریف پیشاب مبارک کیا، ایک صحابیہ پی گئیں اس کو، اور منہ سے بجائے بدبو آنے کے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ حضور کی بشریت ایسے تھی، حضور نے اپنے پچھنے لگوائے، اپنا خون دیا، صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ گرا دو، وہ جا کے جناب آ گئے تو منہ سے خوشبو آ رہی تھی، حضور مسکرائے، فرمایا کدھر رکھ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ کہاں رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ پی لیا میں نے اس کو۔ یہ حضور کی بشریت تھی، تم کر کے دکھاؤ نا۔ اور اس نسل میں آج تک پیٹ کا درد نہیں آیا جس میں حضور کا خون مبارک کیا، آج تک کسی نے حضور کا پخانہ نہیں دیکھا، جب حضور حاجت فرماتے زمین کھلتی ہے سیدھا اندر ہو جاتا، یہ حضور کی بشریت تھی۔ دنیا آج مثال بننے کی کوشش کرتی ہے، نبی ہمارے جیسے نبی، حضور 15 دن نہیں کھاتے تھے، تو 4 دن چھوڑ کے دیکھ، 15 دن حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ حضور کی بشریت تو ایسی تھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک لمحے کے اندر مکے میں تھے، ایک لمحے کے اندر بیت المقدس میں تھے، مسجد اقصی میں تھے، ایک لمحے کے اندر 7 آسمانوں زمینوں کو پھر کے آ گئے۔ حضور کی یہ بشریت تھی۔ اللہ جانے ان کو کس نے بشریت سکھا دی، ہم جیسے بشر تھے، ہم جیسے بشر تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوے کا موقع تھا، 1400 صحابہ کرام آئے ہوئے تھے، ساروں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، میں نے بھی حضور کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے، میرے سے برداشت نہیں ہوا کہ حضور بھوکے ہیں۔ میں گھر گیا، میں نے بیوی سے کہا کہ یار ایسا کر، گھر میں کیا پڑا ہو؟ اس نے کہا 4-5 بندوں کا آٹا پڑا ہوا ہے اور چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے۔ اس نے کہا بچے کو ذبح کرتے ہیں، تو آٹا گوندھ، میں حضور کو بلاتا ہوں، میرے سے حضور کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرنا، 1400 بندہ ہے، آپ ساروں کے سامنے جا کے نہ کہنا، آپ نہ خاموشی سے جا کے حضور کے کان میں کہہ دینا یا رسول اللہ 2-3 ساتھی اور آپ تشریف لے آؤ، آپ کا ہم نے کھانا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جابر نے کہا کان میں یا رسول اللہ آپ کا تھوڑا سا کھانا ہم نے گھر میں کیا ہے، اگر شفقت فرما دیں۔ حضور نے کہا اعلان کروا دو آج جابر کے گھر کھانا ہے۔ بھئی 5-4 بندوں کا آٹا، چھوٹا سا بکری کا بچہ اور بندے 1400 بندہ، اعلان ہو گیا۔ حضرت جابر کو ہاتھ پیر پڑ گئے کہ اب کیا ہو گیا، دوڑے دوڑے بیوی کے پاس گئے، پریشان ہو گئے کہ حضور نے تو اس طرح سب میں اعلان کر دیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے دعوت دی ہے سنبھالے گا بھی وہ خود ہی، جا کے بتا دو یا رسول اللہ اتنا ہے ہمارے پاس۔ حضرت جابر گئے، عرض کی یا رسول اللہ اعلان تو کروا دیا آقا جی، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آقا جی یہ معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، خواتین سے کو آٹا گوندھ کے رکھ دیں، ہانڈی چولہے پہ رہنے دینا، چولہے سے ہانڈی نہیں اتارنی، آٹا پکانا نہیں شروع کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ کملی والا آیا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دان آٹے میں بھی ڈالا اور ہانڈی میں بھی ڈالا۔ یہ بشریت مصطفیٰ کی بات ہو رہی، لعاب آپ نے ہانڈی میں بھی ڈالا اور آٹے میں بھی ڈالا، فرمایا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، ڈالتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ 1400 بندہ آٹا کھا گیا، 1400 بندہ گوشت کھا گیا، نہ سالن ختم ہوا نہ آٹا ختم ہوا۔ یہ بشریت مصطفیٰ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، ذرا تم اپنی بیوی کے سامنے، سکی اولاد کے سامنے ہانڈی میں تھوک پھینک اور سکی اولاد کو کہے اب کھائے۔ اللہ کی قسم جے پیو دے سر تے جتیاں نہ ہون تے گل ہوئی نا، سکی بڈھی نے کہنا ہے تو مت مار دیتی ہے، ہانڈی ساری خراب کر دیتی۔ میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن زمانہ کھا رہا ہے، 1400 بندہ کھا گیا،
یہ بشریت مصطفیٰ ہے۔ پتہ نہیں یار ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ حضور کے ساتھ جو ہے نا جی آپس میں وہ برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوے جس کی ادائیں اللہ دین بنا دے، جس کی ادائیں، جو مسجد مدینے کے اندر جا کے دیکھو مسجد قبلتین آپ کو ملے گی، مسجد قبلتین کی ہے، صرف یار دے دل خیال آ گیا ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی ہے، ادھر ہونا چاہیے، قبلہ بدلنا چاہیے، بس دل میں خیال آ گیا۔ سونے رب نے کہا سونے پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، قبلہ بھی ساڈا، عبادت بھی ساڈی، سونے محبوب بھی تو ساڈا، کدی پریشانی ہے؟ سونے چلو ہونے ہی منہ پھیر لو، فولی وجہ کا قبلۃ ترضاھا، سونے ادھر ہی منہ پھیر لے جدھر تیری مرضی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ ہے۔ ابھی میں نے صرف بشریت کی بات کی ہے، نورانیت پہ بات نہیں کی میں نے۔ اگر حضور کی نورانیت کی بات کروں تو ہوش اڑ جائیں گے، اتنا کافی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہیں آئے تھے، یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ حضور کو بھی معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، حضور کے غلاموں کو بھی مجنون سمجھتے ہیں۔ پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے، سنی پاگل ہو گئے۔ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے نبی دے عشق وچ پاگل ہویا ہے۔ ہم تو حضرت اس بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں جس کے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کا عشق محبت نہیں ہے، ہم اس بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، نماز یاد یار کا نام ہے، نماز حضور کی ان اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے نماز۔ اور جب یار کے ساتھ تیرا اپنے کو لینے دینے کو نہیں، ساڈے تو مامے دا پتر لگنا ہے، ساڈا ان نال کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو میں خاص طور پر ایک میں آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو سورۃ نور کے باقی کل جب ہم شروع کریں گے اس میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ بعض مرتبہ نا جی انسان کے اوپر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، انسان کے اوپر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، بلائیں، اسیب، جنات وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے۔ آج 2 آیات مقدسات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو آیات آپ پڑھ کے پھونک دیں گے نا، جن تو کیا شیطان بھی کسی کے اوپر ہوگا نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ پہلی آیت مبارکہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، دوسری واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ 2 آیتیں پڑھ کر 97 اور 98 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ ہاں جی، یہ سورہ مومنون کی آیات مقدسات ہیں، یہ 2 پڑھ کے پھونک دے، اگر اس کے اوپر ابلیس بھی ہوا نا انشاءاللہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اور یہ پڑھنے کے بعد یہ کوئی نمازی پرہیزگار بندہ پڑھ کے وہ دم کرے کسی ایسے کے اوپر جس کے اوپر اثرات اور ایسے معاملات ہوں، وہ پڑھ کے پھونک دے، اور اگر وہ پھر ٹھیک نہیں ہو رہا نا تو پھر اس کو یہ اثراتی اسیبی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ان آیات کے پڑھنے کے بعد کسی اسیب کے اوپر یا کسی طاغوتی قوت کے اوپر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان آیتوں کو اٹھا جائے، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ جس مال پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی جائے وہ چوری نہیں ہوتا، نہ اس میں سے برکت جاتی ہے نہ وہ چوری ہوتا ہے۔ جن کے اوپر یہ اثرات، برے اثرات آ جائیں، ان کے اوپر یہ 2 آیات مقدسات پڑھ کے آپ دم کر دیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا